السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ کیسے ہیں آپ؟ عید کے دن کیسے گزرے آپ کے؟ خوب مزے سے، خوب مزے کی چیزیں کھائیں آپ لوگوں نے؟ آئی ایم شیور مزہ آیا ہوگا روزوں کے بعد. ہاں، تھوڑی سی فرق ہے، تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس بار ہماری عید، کیونکہ ہم بہت زیادہ لوگوں کو گھر نہیں بلا سکتے، بہت جگہوں پہ جا نہیں سکتے، تو میں بھی عیدی تھوڑی سی کم ہوئی ہو. کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے سال چیزیں بہت بہتر ہوں گی. اور ہم یاد رکھیں کہ ہمیں SOPs یعنی کہ احتیاط کرنی ہے. کس چیز سے؟ کرونا سے. ماسک پہننا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، اور ہاتھ دھونے ہیں، اور سینیٹائزر استعمال کرنا ہے. جی مجھے پتہ ہے آپ سب کو میرے سے زیادہ اس بات کا احساس ہے. ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور ایک دوسرے کا بھی. جی بالکل. تو اسکول سے چھٹیاں بھی ہو گئی ہوں گی کافی بچوں کو. جی کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں تو مجھے بتائیے لکھ کے عید کیسی گزری، کس کو بہت مزہ آیا، کس کو ذرا کم مزہ آیا، اور اس کی وجہ بھی لکھیں. جی آج کی کہانی کا نام ہے ناگ راجا. رائٹ، ٹھیک ہے، اوکے. اور اس کو لکھا ہے سید عابد علی عابد نے. ٹھیک ہے جی. اور آپ سب تیار ہیں؟ اب تو روزے ختم ہو گئے. آپ کے جوسز یا آپ کے کیا چیزیں ہیں، ملک اینڈ کوکیز، جو بھی آپ کو پسند ہے، ملک شیک، تو وہ لے کے بیٹھے مزے سے. اپنے فرینڈس کو، کزنس کو بلایا آپ نے؟ نہیں؟ ہاں، لیکن زیادہ لوگ نہیں اکٹھے ہو سکتے، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے. اچھا جی، تو ناگ راجا اس کو لکھا ہے سید عابد علی عابد نے. اور یہ کتاب جی ہے شیخ غلام علی اینڈ سنس کی. بہت آسانی سے آپ فیس بک پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں، آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. جی تو چلیں جی شروع کرتے ہیں. یہ کہانی بہت دنوں کی بات ہے. بنگال میں ایک سوداگر تھا جس کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا. اس کے 12 بحری جہاز تھے جن میں وہ اپنا مال و اسباب دوسرے ملکوں میں بھیجنے کے لیے بیچا کرتا تھا اور بڑی قیمت پاتا تھا. خدا کا کرنا کیا ہوا کہ سوداگر بیچارے کے برے دن آ گئے، یعنی کہ اس کے مشکل دن آ گئے. اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اس کے سارے جہاز ایک ایک کر کے ڈوب گئے. جہازوں پر جو مال و اسباب تھا وہ بھی ڈوب گیا، اور سوداگر بیچارہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا. جی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. بہت مشکل سے وہ گزارا کرنے لگا. سوداگر کے دوستوں نے جب یہ حال دیکھا تو ان سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. وہ بیچارہ کیا کرتا، شہر کو چھوڑ کر گاؤں میں جا بسا. سوداگر کی 3 لڑکیاں تھیں. اس نے ایک دن اپنی تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، پیاری بیٹیوں، ہم پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، یعنی کہ ہم بہت مشکل میں ہیں. تم دیکھتی ہو کہ نوکر چاکر تو کوئی ہے نہیں جو کام کاج کرے. ہماری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں. اب تو کھانا پکانا، سینا پرونا، صفائی کرنا، یہ سب کام تم تینوں بہنوں کو مل کر کرنے پڑیں گے. دونوں بڑی لڑکیوں نے اپنی باپ کی یہ بات سن کر ماتھے پہ بل ڈال لیے اور پھر بڑے تنک کر یعنی کہ بڑی اکڑ سے کہا، نہ باپا، ہم سے یہ گھر کا کام کاج نہ ہوگا. یہ ہیں ان کے والد، اور وہ اپنی 3 بیٹیوں سے گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.
لیکن سوداگر کی سب سے چھوٹی لڑکی نے، جس کا نام گلابی تھا، اپنے باپ کو تسلی دی اور کہنے لگی، بابا جان آپ اپنا جی بھاری نہ کریں، آپ بالکل دکھی نہ ہوں، آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، میں گھر کا سب کام سنبھالوں گی۔ اب ہوا یہ کہ سوداگر کی دونوں بڑی لڑکیاں تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی، یعنی کہ بالکل کوئی کام نہ کرتی، اور سب سے چھوٹی لڑکی گلابی گھر کا سارا کام کرتی۔ ایکسکیوز می، بیچاری کپڑے دھوتی، برتن مانجتی۔ کیا نام تھا بچی کا؟ جی اس کا نام تھا گلابی۔ برتن مانجتی، دھوتی، سب کے لیے کھانا پکاتی، بستر بچھاتی اور رات کو تھک چور ہو کر سو جاتی۔ اس طرح کئی ماہ بیت گئے، کئی مہینے گزر گئے، اور پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن سوداگر کو یہ خبر ملی کہ اس کے 3 جہاز ڈوبے نہیں تھے، بلکہ سمندر میں زبردست طوفان آنے کی وجہ سے وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ اب وہ بندرگاہ میں لنگر ڈالے کھڑے تھے اور ان جہازوں پر لاکھوں روپے کا سامان موجود تھا، اور سامان بہت قیمتی تھا۔ سوداگر نے جب میں آپ کو گلابی دکھاؤں، اس کو کپڑے بھی گلابی پہنایا، وہ کام کر رہی ہے گھر کے اکیلے سب کے لیے۔ سوداگر نے جب یہ بات سنی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا، بہت خوش ہوا۔ خوشی خوشی اس نے اپنی تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا اور خوشخبری سناتے ہوئے کہا، پیاری بیٹیوں، خدا نے ہمارے یہ مصیبت کے دن ختم کر دیے ہیں، ہماری مشکلات ختم ہو گئی ہیں، میں اب شہر جا رہا ہوں، بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا تحفہ لے آؤں؟ بڑکی لڑکی نے کہا، بابا جان میرے لیے تو سونے کا خوبصورت جھومر لائیے گا۔ جھومر آپ یہاں پہنتے ہیں ماتھے پہ، جس میں سچے موتی جڑے ہوں، یعنی کہ پرلز۔ منجلی لڑکی بولی، پیارے ابا جان مجھے تو نیلے رنگ کی ریشمی ساڑی لا دیجیے، جس پر سفید ستارے لگے ہوئے اور وہ چمکتے ہوں۔ سوداگر کی سب سے چھوٹی لڑکی گلابی نے کہا، اچھے ابا جان، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے ہمارے 3 جہاز تباہ ہونے سے بچا لیے اور وہ سامان سمیت ہمیں واپس مل گئے۔ بس آپ خیریت سے واپس گھر آ جائیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیے وہ گفتگو پھر کر رہی ہیں اپنے والد کے ساتھ۔ اب فرق دیکھی بڑی 2 بیٹیوں میں، اور وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی تھی، اور یہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی کہ باپ کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں۔ لیکن سوداگر نے بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی کچھ تو منگواؤ۔ گلابی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا ابا جان، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو پھر میرے لیے گلاب کا پھول لائیے گا، جس کی بھینی بھینی مہک سے دماغ تازہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن سوداگر خدا کا نام لے کر شہر چلا گیا۔ شہر پہنچنے کے بعد سوداگر نے اپنا مال بازار میں فروخت کیا، یعنی کہ بیچا۔ فروخت کا مطلب ہے بیچا، اور لاکھوں روپے کا نفع کمایا۔ اس کو بہت پروفٹ ہوا۔ جب سارا مال فروخت ہو گیا اور اسے فرصت ملی اپنے کام سے، تو سب سے پہلے اس نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے جھومر خریدا۔ اس کے بعد منجلی بیٹی یعنی کہ درمیانی بیٹی، مڈل والی بیٹی کے لیے ریشمی ساڑی خریدی۔ نیلے رنگ کی ساڑی پر، جیسے کہ اس نے کہا تھا، سفید ستارے چمک رہے تھے۔ یہ دیکھیے جی، وہ اپنی دوسری والی بیٹی کے لیے ساڑی لے رہے جس پہ ستارے لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ بہت خوبصورت ساڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اب سوداگر نے سب سے چھوٹی ہیلو بیلا رضا، تھینک یو سو مچ، نائس ٹو سی یو، تھینک یو فار جوائننگ ان۔ بیلا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے کوئی سٹوریز کے بارے میں کچھ کہا تھا پچھلی بار، کین یو میسج می اور کال می اینڈ ٹیل می، اور شوڈ آئی کال یو بیک؟ تھینک یو۔ اب سوداگر نے سب سے چھوٹی بیٹی گلابی کے لیے
گلاب کا پھول خریدنے کے لیے بازار میں گھومنا شروع کیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سارا دن تلاش کرنے کے بعد بھی گلاب کا پھول نہیں ملا۔ جی، گلاب کا پھول اس کو نہیں ملا، شاید موسم نہیں تھا۔ ایک دن کی بات ہے، سوداگر گلاب کے پھول کی تلاش میں بازار میں مارا پھر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان۔ اوکے، تھینک یو بیلا، تھینک یو سو مچ۔ ایک دن کی بات ہے کہ اب جب وہ مارا پھر رہا تھا بازار میں اور تھک گیا تھا کہ ایک دم آسمان پر کالے کالے بادل گھر آئے اور بڑے زور سے موسلادھار بارش ہونے لگی، جیسے کہ ہمارے ہاں اس ہفتے میں ہوئی ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ جی، شام کے وقت سوداگر نے ادھر ادھر کوئی گاہ تلاش کی، مگر ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ پھر اس نے کچھ فاصلے پر ایک عالی شان مکان دیکھا۔ سوداگر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ مکان اتنا اونچا تھا کہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، یعنی کہ وہ بہت ہی اونچا تھا، جیسے اسکائی اسکریپرز ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس نے گھر دیکھیے، بارش ہو رہی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ اور بارش سے بچنے پہ سوداگر اسی مکان میں داخل ہو گیا۔ ابھی جب وہ اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑے کمرے میں اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے ہیں اور 20 چھوٹی چھوٹی پلنگڑیاں، یعنی کہ پلنگ نہیں، چھوٹے چھوٹے پلنگ بچھے ہوئے ہیں، جن کے پائے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں ذرا سوچے، سونے کے۔ سوداگر ایک پلنگڑی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید یہ کسی راجا کا محل ہے۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، لیکن بارش رک ہی نہیں رہی تھی، نہیں تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اب سوداگر کو بھوک بھی ستانے لگی۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک میز پر دسترخوان بچھا ہے اور اس پر رنگ رنگ کی پلیٹوں میں طرح طرح کے خوشبودار کھانے رکھے ہیں۔ ارے بھائی، مجھے بھی بھوک لگ گئی۔ سوداگر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اتنے میں بارش بھی تھم گئی۔ یہ دیکھیے جی، وہ مزے سے کھانا اس کو سرو ہو گیا اور وہ بڑے مزے سے دعوت اس نے کھائی۔ اب سوداگر اٹھا کے مکان کے مالک سے مل کر اس کی مہمان نوازی، یعنی کہ اس کی ہاسپٹیلٹی کا شکریہ ادا کرے۔ اس نے کتنا خیال رکھا تھا اور خاطر کی تھی۔ اس نے پورا مکان چھان مارا، اس کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہاں کوئی آدمی تو کیا پرندہ بھی نظر نہ آیا۔ سوداگر بڑا حیران ہوا۔ آخر وہ مایوس ہو کر باہر نکلنے کے دروازے کی طرف پہنچا۔ ابھی دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ اسے دروازے کی طرف تھوڑی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ اسی جانب بڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ باہر ایک خوبصورت لان ہے جہاں بہت سے پھولوں کے گملے رکھے ہوئے ہیں جن میں رنگا رنگ پھول کھلے ہیں، اور انہی میں ایک گملے میں گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ گلاب کے پھول عجب بہار دکھا رہے تھے۔ سوداگر خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ لپک کر، یعنی کہ بھاگ کر وہاں پہنچا۔ ابھی وہ ایک پھول توڑنے ہی والا تھا کہ اس کے پاؤں کے قریب ایک سنہرے رنگ کا سانپ نکلا اور سر ہلا کر بولا، کیوں میاں سوداگر، بھلائی کا بدلہ تم برائی سے دے رہے ہو؟ میں نے تو تمہارے لیے اپنے محل کے دروازے کھول دیے اور تمہیں اس طوفان میں بنا دی۔ تمہیں بھوک لگی تو کھانا کھلایا، ہر طرح کا آرام پہنچایا، اب چوتھی دفعہ تم میرے پھول توڑ کر لے جا رہے ہو۔ سوداگر نے گھبرا کر کہا، نہیں ناگ راجا، ایسی بات نہیں، میں تو مکان کے مالک کو بہت تلاش کیا، سارے کمرے دیکھ لیے، لیکن مجھے یہاں کوئی ملا ہی نہیں۔ مجھے تو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے ایک گلاب کا پھول چاہیے، اگر آپ دے دیں۔ ناگ راجا نے سوداگر کی بات کاٹ کر جواب دیا، بس میاں سوداگر، اور بڑھ کے باتیں نہ بناؤ،
میں جانتا ہوں کہ تمہاری 3 لڑکیاں ہیں. سب سے چھوٹی لڑکی نے تم سے گلاب کا پھول لانے کی فرمائش کی تھی. اب تم ایسا کرو، گھر جاؤ اور سب سے چھوٹی لڑکی کو میرے پاس لے آؤ. اب وہ میرے پاس اس محل میں رہے گی، کیونکہ میں یہاں بالکل اکیلا رہتا ہوں اور اس کے آنے سے میرا دل بھی بہل جائے گا. اور تم یہ سمجھنا کہ تم یہاں سے جانے کے بعد مجھ سے بچ جاؤ گے تو میں تم کو 10 دن کی مہلت دیتا ہوں. تمہارے پاس 10 دن ہیں، خوب سوچ سمجھ لو. 10ویں دن اگر تمہاری بیٹی یہاں نہ پہنچی تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور تم چاروں کو مار دوں گا. لہٰذا بھاگنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا. تم بھاگ کر جاؤ گے بھی کہاں؟ میں تو تمہارا پیچھا کر سکتا ہوں. بیچارہ سوداگر حیران رہ گیا، ہکا پکا رہ گیا. کیا رہ گیا؟ ہکا پکا. اور روتا ہوا پیٹتا ہوا اپنے گاؤں روانہ ہو گیا. وہ پھر پریشان تھا بہت ہی. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس مصیبت میں سے کیسے نکلے گا اور کیسے وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک ناگ کے حوالے کر دے اکیلے ایک محل میں. اب سوداگر جب گھر پہنچا اور اس نے اپنی بڑی لڑکیوں کو ان کے تحفے جھومر اور ساڑی دے چکا تو گلابی کی طرف جو کہ اس کی چھوٹی بیٹی تھی، آپ کو یاد ہے نا، وہ رونے لگا. گلابی نے پوچھا، پاپا جان کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سوداگر نے بیچارے نے سارا ناگ راجا کا قصہ سنا دیا. قصہ سنتے ہی گلابی کی بہنوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا، یعنی کہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی بہن کو کہا، اور فرمائش کرو پھول گلاب کی، یہی ہماری طرح ساڑی یا جھومر منگوا لیتی تو اس وقت یہ مصیبت کیوں آتی. گلابی نے کچھ سوچا اور بڑے آرام سے اپنے باپ کو تسلی دی، حوصلہ دیا. باپ جان آپ میری بالکل فکر کریں، اگر آپ مجھے ناگ راجا کے پاس چھوڑ آئے، ایسا نہ ہو کہ دن گزرنے کے بعد ناگ راجا یہاں آ جائے اور میرے منہ میں خواب آپ کو اور میری بہنوں کو ڈس لے. اس کو کتنا خیال تھا اس بات کا. سوداگر نے کہا، بیٹی میں تمہیں کیسے وہاں چھوڑ کے آ سکتا ہوں؟ اگر وہ تمہیں کچھ کر دے اور تمہیں کچھ ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو میں کیا کروں گا؟ گلابی نے باپ کو تسلی دی، اب جان میرا ایمان ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. اگر اللہ کو میری زندگی منظور ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے ناگ راجا کا، وہ مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا. اب 8ویں دن سوداگر نے اپنی بیٹی گلابی کو اپنے ساتھ لیا اور پریشانی میں شہر کی طرف چل پڑا اور ناگ راجا کے محل میں جا پہنچا. یہ دیکھے اور وہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا. جب ناگ راجا نے سوداگر کو کہا، تم نے اچھا کیا میرا کہنا مانا اور اپنی لڑکی کو میرے پاس لے آئے، بس اب تم واپس چلے جاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، گلابی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سوداگر نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور روتا ہوا اداسی میں اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا. لیکن اسے بیٹی کا ایسا صدمہ ہوا تھا کہ وہ گھر آتے ہی بیمار ہو گیا. ہر وقت بیٹی کو یاد کرتا اور آنسو بہاتا اور دل میں کڑتا تھا. اب ذرا گلابی کا سنے، وہاں یہ صورتحال تھی کہ گلابی اچھے سے اچھا کھاتی، اچھے سے اچھا پہنتی اور اچھی کہانیاں سنا کر ناگ راجا کا دل بہلاتی. جب شام ہوتی تو گلابی محل کے چراغوں کو جلاتی تو پھر ناگ راجا ہولے ہولے گلابی کے پاس اور کہتا، تم مجھ سے شادی کرو. لیکن گلابی گھبرائے لہجے میں کہتی، میں ڈرتی ہوں، مجھے تم سے خوف آتا ہے. یہ سن کر ناگ راجا اداس ہو جاتا. اسی طرح کئی دن گزر گئے. یہ دیکھیے آپ، وہ چراغ جلا رہی اور ناگ اس سے بات کر رہا ہے، لیکن وہ انکار کر رہی تھی کیونکہ اس کو ڈر لگتا تھا. بیچاری گلابی اپنے
باپ کی جدائی میں اداس رہنے لگی اور وہ بھی ہر وقت کڑنے لگی۔ ایک دن کا ذکر ہے، حالانکہ اسے اور کوئی تکلیف نہیں تھی، ایک دن کا ذکر ہے کہ گلابی اپنے کمرے میں بہت اداس اور غمگین بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک پلنگڑی پر پڑی۔ اس نے دیکھا اس پر ایک چھوٹا سا شیشہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے وہ شیشہ اٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں تمام دنیا کے حالات نظر آتے ہیں۔ کبھی کوئی بازار نظر آتا ہے اور چلتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں، کبھی ہرے بھرے کھیت اور باغ دکھائی دیتے ہیں، کبھی کوئی دریا دکھائی دیتا ہے۔ گلابی نے سوچا کیا ہی اچھا ہو جو میرے بابا جان کی صورت بھی اس میں آ جائے۔ یہ خیال اس کے بھی دل میں ہی آیا تھا کہ جھٹ شیشے میں اسے اپنا گاؤں نظر آیا۔ یہ دیکھی جادوئی شیشہ اس کے ہاتھ میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ، تھینک یو۔ اب شیشے میں جیسے اس نے یہ لفظ بولے اسے گاؤں نظر آیا۔ وہاں لوگ کسان کھیتوں میں کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ پھر وہ شیشے میں دیکھتی ہے کہ ندے کے کنارے لڑکیاں ہیں۔ پھر کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اس کا اپنا مکان ہے۔ ایک کمرے میں اس کا باپ بیمار پڑا ہے، چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے، یعنی کہ پیلا ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ کروٹیں بدل رہا ہے، بے چینی سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہائے ہائے کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو شیشے میں اپنا باپ بیمار لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور کبھی گلابی کا نام لے لے کے پکارتا ہے۔ گلابی نے جو شیشے میں اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو اسے بڑا صدمہ ہوا، اس کو بہت افسوس ہوا اور اس کا جی بھر آیا، وہ رونے لگی۔ رات کو جب ناگ راجا گلا کے پاس آیا یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ کیا بات ہے گلابی، تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے جلدی بتاؤ، کیا یا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ گلابی نے روتے ہوئے کہا یا مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن میرا بوڑھا باپ، ذرا اس شیشے میں دیکھو، وہ بیچارہ تو مرنے کے قریب آ گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اپنے بابا کے پاس جانے دو، میں ان کا خیال رکھوں گی، ان کی تیمارداری کروں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جب میرا باپ بیمار اچھا ہو جائے گا تو میں لوٹ کر پھر تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی۔ اچھی بات ہے، ناگ راجا نے اسے کہا۔ یہ دیکھے بیچاری رو رہی ہے اور بات کر رہی ہے۔ اس نے کہا یہ شام نے جو تمہارے کمرے میں الماری ہے اس کو کھولو، اس کے سب سے نیچے والے خانے میں ایک چھوٹا سا صندوقچہ ملے گا، اس میں چاندی کی انگوٹھی رکھی ہے، وہ اپنی انگلی میں پہن لو۔ تم دیکھتے ہی دیکھتے اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ میری طرف سے بھی اس کی خیریت پوچھنا، اللہ تیرے پاپا کو جلد اچھا کر دے گا۔ گلابی نے جلدی سے الماری کھولی، صندوقچہ نکالا اور چاندی کی انگوٹھی پہن لی۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی پہنی اسے ایسے محسوس ہوا گویا وہ فضا میں اڑتی جا رہی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو لگی تو اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے باہر کھڑی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے کمرے میں گئی اور پھر بابا جان کہتی ان سے لپٹ گئی۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا، گلے سے لگا لیا اور مسکرانے لگا۔ کہا کہ میری بیٹی گلاب آ گئی ہے، میں اچھا ہو جاؤں گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ گلابی باپ کی ایسی خدمت کی کہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ بھلا چنگا ہو گیا اور اٹھ کر اپنا کام کاج کرنے لگا۔ ایک دن سوداگر نے اپنی بیٹی سے پوچھا تمہارے ساتھ اس کے ناگ راجا کے محل میں کیا ہوا، کیا بیتی؟ بیٹی نے سارا قصہ سنایا بابا جان اور کہا تم اور تو سب باتیں چھوڑیے، مجھے سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر روز جب میں چراغوں میں روشنی ہوتی ہے تو ناگ راجا میرے پاس آ کر کہتا ہے گلابی تم مجھ سے شادی کر لو۔ بیٹی تم ناگ راجا کو کیا جواب دیتی ہو؟ میں کہتی ہوں میں آپ سے ڈرتی ہوں، مجھے
ان سے خوف آتا ہے، وہ یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر سوداگر گہری سوچ میں، یہ دیکھیں اس کا باپ ٹھیک ہو گیا، پھر وہ سوچ رہا ہے کہ اس کی بیٹی نے جب شادی کے پیغام کے بارے میں بتایا، جی اس کے باپ نے اسے سوچ کے کہا، اچھا اس بار بیٹی گلابی اب وہ تم سے کہے تو تم نے یہ جواب، اچھا ناگ راجا میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گلابی نے حیران ہو کر، ناگ سے شادی بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایک سانپ سے شادی کر لوں؟ باپ نے اپنی بیٹی کو مسکرا کر جواب دیا، ہاں بیٹی اس میں کچھ راز، کوئی بھید ضرور لگتا ہے، تو میرا کہا مان، دیکھ تو صحیح خدا کیا کرتا ہے۔ گلابی نے کہا، اچھا بابا جان اب کہ ایسا ہی کروں گی۔ اب سوداگر بالکل صحت یاب ہو گیا۔ گلابی نے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی، اپنی بہنوں سے اور باپ سے ملی اور انگوٹھی پہن لی۔ پھر وہ اس کو ایسا محسوس ہوا وہ اڑتی ہوئی جا رہی ہے، اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو گئیں، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ راجا ناگ کے محل میں پہنچ گئی۔ ناگ راجا نے اسے کہا، تم واپس آ گئی؟ ہاں، گلابی نے جواب دیا، میرے ابا جان تندرست ہو گئے تو میں آ گئی ہوں، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ شام کو چراغوں میں روشنی ہوئی تو راجا گلابی کے پاس آیا، گلابی تم مجھ سے شادی کر لو۔ پہلے تو گلابی ڈری گھبرائی، لیکن پھر اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آ گئی اور حوصلہ کہہ کے کہنے لگی، اچھا ناگ راجا میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اب تو تم خوش ہو۔ ادھر گلابی کے منہ سے یہ لفظ نکلے اور ادھر ناگ راجا نے جیسے اپنی سکن اتاری، کھینچ لی اور لوٹ پوٹ کر دیکھتے ہی دیکھتے بھلا کیا ہوا، جی ایک شہزادہ بن گیا، خوبصورت سا، بڑے زرق برق یعنی کہ چمکتے ہوئے کپڑے، خوبصورت چہرہ، سندر مکھڑا، لمبا قد، گورا رنگ۔ گلابی نے حیران ہو کر کہا، ارے یہ کیا، وہ سانپ کہاں گیا؟ ارے یہ کیا، شہزادے نے مسکراتے ہوئے بات، ہے گلابی ایک ظالم جادوگرنی نے مجھے جادو کے زور سے سانپ بنا دیا تھا۔ یہ دیکھے وہ گفتگو کر رہی ہے، اور جیسے ہی اس نے شادی کی ہاں کی تو وہ اس کی سکن میں سے کیا نکل آیا، جی خوبصورت سا شہزادہ۔ اس نے بتایا، اس میں جادوگرنی نے میرے پہ جادو کیا اور مجھے سانپ بنا دیا، اور اس کا منتر کا توڑ یہ بتایا تھا کہ جب کوئی لڑکی تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی، سانپ تمہیں چھوڑ دے گا اور تم اپنی انسانی شکل میں آ جاؤ گے۔ تم نے بڑا حوصلے سے کام لیا ہے گلابی، جو تم ایک سانپ سے شادی کرنے پر تیار ہوئی، تم ہی نے مجھے پھر سے نئی زندگی بخشی ہے۔ اب تم میرے ساتھ چلو، میرے باپ ایک بہت بڑے ملک کے بادشاہ ہیں، اور وہ ایسی اچھی بہو کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ گلابی نے کہا، لیکن میرے ابا جان اور میری بہنیں، شہزادے نے کہا، ان سب کو بھی میں اپنے پاس بلا لوں گا۔ شہزادہ گلابی اور اس کے باپ اور بہنوں کو ساتھ لے کر اپنے ملک چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے کو دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گیا، اور پھر دھوم دھام سے گلابی اور ناگ راجا کی شادی ہو گئی۔ شہزادے نے جب راجا کے مننے پر گدی سنبھالی تو سوداگر کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ یہ دیکھیں جی، اب وہ شہزادہ اور وہ اپنی ملک پہ حکومت کی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے انصاف سے اور محبت سے اور احساس سے۔ سو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ تھی نا ایڈونچرس، مسٹیفائنگ، انہونی؟ جی تو اب مجھے لکھیے گا آپ کو کہانی کیسی لگی، اور کون سی کہانی نیکسٹ ٹائم آپ سننا چاہیں گے، میں انتظار کروں گی۔ جی مجھے پتا تھا کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ جی اب ٹائم ہوا ہے فار آر
English story. Are you all ready? Yes. Yes. I'm excited to share the story with you. This story has been written by, it's a classic, but it has been adapted. And the name of the story is Oliver Twist. Okay. And it's going to begin. I just wanted to share the adaptation and the author. Okay. I think it's not been written here. I'll find it and let you know. It's a beautiful book and I'll share all the pictures. There I found it. It has been adapted by Mary Sebag, right? And illustrated by Barry Ablett. There you are. So, illustrated story by and from Dickens, Charles Dickens, the most famous. I said, if you're younger, it doesn't mean that you can't listen to the famous classic stories. You can understand them. Yes, and best way to have pictures and simpler language for you. So let's begin an interesting story. So the name of the story is Oliver Twist. Yes. Okay. Take care of him, the young mother's whisper was as soft as the swirling snow outside, her face as white as the sheet that covered her. Feebly she touched her newborn son, breathed a last sigh and closed her eyes. So this mother is on her deathbed, she's dying, and she is telling somebody who's standing next to her bed to take care of her child. There you see, this is the dying mother, this is the baby she's talking about, and this is the nanny. Okay. "She's dead," announced Mrs. Mann, the midwife. "What a nuisance. I'll have to get Mr. Bumble." I'm sorry, this was the housewife, the midwife. And she wasn't very kind as she started grumbling. "Oh, I'll have to get Mr. Bumble." Now, Mr. Bumble was in charge of the workhouse. A cold, grim place, a sad place for the homeless, without a spark of comfort or a crumb of nourishing food. So people mostly were left uncomfortable and without much food there because it was a charity home. And this was called a workhouse. Okay, he didn't care if the inmates starved. He did not care people living in his workhouse whether they starved, as long as his own tummy felt warm and full 3 times a day. So Mr. Bumble, like the midwife, Mrs. Mann, does not seem very kind. There she is, you can see. Doesn't look like a very kind and a pleasant woman. Quickly, Mrs. Mann unclasped a gold locket from the dead woman's neck and put it around her neck. See, here is the locket, and this doesn't belong to her, but she took it off from the dead lady's neck and now is going to wear it round her neck. So she stole it. How sad. Opening it, she read the name Agnes engraved inside. Another orphan brat. She said, "Oh, another orphan brat." So this was the name of the child whose mother had just passed away. When he saw the baby, "Who's he anyway?" Now when Mr. Bumble saw the baby, he said, "Who's this?" "Who knows?" said Mrs. Mann. She yawned. "His mother walked in yesterday off the street. She must have walked some distance. Her shoes were worn out. Good-looking, pretty girl, though." "He must have a name," Mr. Bumble said. "Well, I name all orphans alphabetically,
and the last one was Smith. So he can be Twist, Oliver Twist. Oh, there he gets the name. See, she is least interested. All she is waiting is to hand over this baby, and she did not know anything about the family. She told him, though she knew the name of the baby. Yeah, she did, but she hid it. So what has he been named? Oliver Twist. You are right. Oh, Mr. Bumble, you're clever, smiled Mrs. Man, fluttering her eyelashes at him. She wrapped Oliver in a scrap of cloth, yellowed with age. Yellowed, old clothes, they lose their whitishness. So she wrapped him in an old piece of cloth. Oliver opened his mouth and roared with the force of his baby lungs. Wah, wah! If he had understood he was an orphan, loved by no one, he would have cried even louder. But little did he know. Why do you think Oliver Twist was crying? The baby Oliver Twist, there he is in a yellowed old scrap of piece, and they're not looking at him with love. Oh, he was hungry, yes. By the time Oliver was 7, he was sleeping in a dormitory with 50 other starving boys. I am so hungry, I could eat the boy in the next bed, complained a tall, strong boy with wild, angry eyes. They were getting so desperate. Look at the plight. 50 boys living in one dorm like this. And this is the tall boy who's hungry, right? Who's ready to eat anything, right? The boy in the next bed, we must have some food, he agreed hastily. Let's draw straws to decide who's going to ask Mr. Bumble. He said, let's take turns and let's toss and see who has the courage to go to Mr. Bumble. Oliver's heart was thumping. As he reached out to draw his straw, he pulled it close. Oh no, he cried, it's me. So his name came out. Supper, as usual, was gruel. That means a thick kind of a soup, a kind of thin, watery porridge with a few lumps of grains floating in it. The boys lined up in front of Mr. Bumble, who stood at one end of the dining room, a huge apron tied around his fat belly, ladling a small spoonful into each small spoonful, just a little amount, into each boy's bowl. They'd return to the tables to eat their food, backed on benches as tight as sardines. Though not so plump, their bowls never needed washing. Why? I'll let you know. You see how many kids, and this is the fat guy, and he's going to give them just a spoonful each. Imagine. And why did their bowls did not need washing? They were licked clean in second until they shone like polished china. The boy sitting near Oliver kicked him under the table. Go on, Oliver, ask now. Shivering with fear, Oliver walked the length of the room. He clutched his bowl so tightly his knuckles gleamed tight, white. He was sent to talk to him, to speak up to Mr. Bumble, to ask for more food. They were starving. A terrible silence descended, pierced by Oliver's slow, echoing footsteps on the stone floor. He passed table after table of boys, their spoons laid down, their empty bowls in front of them, right? And each round-eyed boy stared at him expectantly as he went by.
Oliver guessed what they were thinking. I'm glad it's him, not me. They were very glad it was not their turn, it was Oliver's turn. At last he reached Mr. Bumble, who looked down his nose as if were looking at an insect he wanted to squash. Oliver forced himself to speak. Please, sir, I want some more, he whispered. What? Shouted Mr. Bumble. Please, sir, I want some more. And there, look at the size of the little boy, and look at the fear, and look at the anger and rage, and look at the size, how enormous he is, Mr. Bumble. Mr. Bumble swelled like an evil giant, his eyes bulged with fury, and his face went purple. How dare you, you wicked boy! He ceased, he grabbed Oliver, hit him with a cruel ladle and threw him into the coal cellar, locking the door. Your punishment starts here, he bellowed. Oh my God. So he beat him up and locked him in the coal cellar. Imagine what the cellar could be like. Dark, dingy. Oliver heard him stump up the steps, muttering as he went, no one's ever asked for more before. Mark my words, he'll be a criminal when he grows up. That boy will hang. Imagine he called Oliver Twist a criminal. Oh my God, how could you do that? In the dark, sooty cellar, cobwebs stroked Oliver's face like creepy fingers, and rats scratched the walls. He crouched in a corner, pressed himself close to the wall. Its hard, cold surface felt almost protective. In the lonely gloom, he stayed awake all night, dreading what would happen next. I must show you his face and the place he's locked in. Poor thing, he's sitting against the wall. Can you see the mice running around? Yes, here and here. And there were cobwebs. It was a dirty, cold place. Oh boy. Oliver's crouched in the cellar. Mr. Bumble was nailing an advertisement to the workhouse door. He was so annoyed. How come this boy had the guts to stand up and ask for more food? Nobody had ever done that. So he decided to sell him. See, he has put, I think maybe you can't read it. He's written the ad and says, boy for sale for £5. Imagine selling children. The next day, Mr. Bumble dragged Oliver from the cellar. There are 2 men coming to see you, he said, so you make sure you behave. Oliver watched as the first man pulled up outside the door in a donkey cart laden with soot. Whoa-ho, he shouted, hitting the donkey on the head with a great thump from his whip. Mr. Gamfield, said Mr. Bumble, stepping out to greet him. So this old man with a cart and all sooty and dark and dirty, and Oliver is hiding behind and seeing who's come to visit him. And this is who? Mr. Bumble. Quite like Humpty Dumpty, doesn't he? Okay, he stepped out to greet this guy. Mr. Gamfield stared at Oliver. He's a very small boy, but I need an apprentice to climb. I need somebody who I can train to climb chimneys and sweep out soot. Some of the chimneys are narrow and twisting. This brat will fit nicely. Now he said, I need a child who I can train to climb chimneys and sweep out soot. And he's the right size because he was so thin, undernourished, ill-nourished. Yeah, because of malnutrition, he was so thin. He said, this brat will fit nicely. I won't go with him. I won't, cried Oliver. He didn't know where he was being taken. And see, he's dragging him. Oh my God.
Don't be so insolent. That means don't be so badly behaved, said Mr. Bumble. I've heard about chimney sweeps, Oliver said. You can die up a chimney, they light a fire to make you hurry down and you get smothered in the smoke. He had heard stories. Nonsense, said Mr. Campbell. Just get a nice cracking blaze going and the boys come down quicker than anything. He said, no, nothing of the kind. This makes, when I light the fire, the boys come running down and the job is done quicker. Ha! Then I'll frizzle in flames. I'm not going, replied Oliver firmly. He said, I'll burn in flames. Mr. Canfield clambered back into his donkey cart. I don't want a rebellious boy. You have spoiled him, Mr. Bumble. Imagine, you have spoiled him. Just because Oliver took a stand for himself. With that, he whipped the donkey until it trotted away. Mr. Bumble, what do you think? He was so angry he shook Oliver until his teeth started rattling. Keep your mouth shut or no one will want you, he bellowed. You have ruined that chance. Don't ruin the next. Look, here it comes now. He pointed a thin, spidery man coming up to the door. A thin, spidery man. What a description. The man had a gloomy air about him, sad, serious. I'm Mr. Sowerberry, he introduced himself. I arrange funerals and I need help. He looked at Oliver closely. This boy will do, but he's so thin, he's not worth £5. I'll give you £3 for him. Take it or leave it. Mr. Bumble was disgusted, but there was nothing he could do. He was eager to see the last of Oliver. Glad you're going, Oliver. Behave or else, he threatened. So this spidery, old, gloomy-looking man bought him and was taken by Mr. Sowerberry. Okay, all right. Back at his shop, Mr. Sowerberry showed Oliver a dusty basement. A dim light filtered in through a grimy pane of glass barred with rusty iron rails. You'll sleep here, you little bag of bones, he said. Now, he was not very kind either. Okay, he made coffin boxes and he needed help with that. Now, this is the room in the basement where Oliver is being told to sleep. Oh my God, imagine if you are asked to sleep in this room. Oh my God, poor thing. And he's calling him bag of bones. Oliver looked around the shadowy room. It was stacked with empty coffins, right, and planks of wood, just like I showed you. Empty coffin. Isn't that scary? And you can see the tools on the table. Oops. Drapes of black cloth hung from hooks in the walls. Billowing occasionally in the breeze, they would flow, as though first they breathed and then were lifeless when they stopped moving in the breeze. The only place to sleep, a recess behind the coffins where a thin mattress was thrust. So behind the coffin there was a narrow space and a mattress had been squeezed in there. It looked like a grave itself. And this is Noah, my apprentice. Mr. Sowerberry went on, taking him to the kitchen. Noah, give Oliver his supper. Noah looked cross. What work is he going to do? He asked sulkily. Now he's taken to the kitchen to Mr. Noah, who takes care of everything. And poor thing, he's sitting in the kitchen like this. He's petrified, he's frightened. He will be a mute. He's a good-looking boy, he said. He's a good-looking boy and he will not speak. Dressed in a top hat and morning clothes, he'll be a credit to the business. He said he'll be a good asset for the business. Please, sir, what's a mute? Asked Oliver. A mute walks next to the coffin at funerals and follows it to the grave. Children's funerals only. Winter's coming on, always lots of children's funerals this time of year. Noah
grinned unpleasantly when Mr. Sowerberry left them alone. "Here's your food," he handed Oliver the dog's bowl. Oliver was so hungry he wolfed down the stinking scraps of fat that even the dog had left. "Pig," mocked Noah. "Workhouse boy. If your mother had not died, she'd be in prison. She must have been bad. Only bad ones give birth in the workhouse." "Don't you dare say anything against my mother," shouted Oliver. "So what are you going to do about it?" Noah jeered. This Oliver punched Noah hard in his flabby stomach. Noah collapsed like a crumpled balloon. Can't you see? See, he was so protected. He wanted his mother to be respected, to be remembered in respectful and good words. "Owie, skill, help, murder, Mr. Sowerberry, you've lost your mind," Oliver twist. "You just wait, workhouse boy, you'll be punished for this." "Do what you want," replied Oliver. "I'm not staying here any longer." He raced out of the door, tore down the road, his heart pounding. "Don't let them come after me," he prayed. He prayed to God, "Don't let them come after me." Okay. Excuse me. Oliver ran and ran until he came to a signpost. "I'll walk to London," he decided. "Perhaps I can make a better life for myself there." He walked 10 miles a day at night. He hid in hay barns and woke each morning aching and weak with hunger. The nights were worst because there was nothing around him but darkness and loneliness. So he ran away. He had the courage, though he was all bones. He said he had heard about London, so he decided to go to London, right? And try his luck out there. He knew it was very long way, so he decided to walk 10 miles a day. And at night he would hide behind barns, and then obviously he would be hungry and his body would be aching and in pain. But he could not do anything because around him was darkness at night and loneliness all the time. So there he is running away, right? You can see. And now at last he reached the city. His sore feet, his hurting feet were bleeding, and his clothes were worn to shreds. They were tattered, totally battered, torn. He watched people jostling around market stalls and shops so busy that no one noticed him. So there he is. He went a long way to reach London, and it's a busy street, and little Oliver is standing in the middle. Oh. No one noticed him. Everybody was busy doing their own thing. He collapsed on a cold doorstep, too exhausted to beg even for food. Delicious smells floated by from a kitchen, from a bakery. Oliver staggered up to the... What did he do? He staggered up to the window where shelves groaned with piles of freshly made bread, cakes, buns and pies. Just like a bakery's, he stared at them longingly. Guess what he saw? So much of food. To Oliver's astonishment, a boy about the same age with sharp eyes and a swaggering walk, like this, strolled over. "Hungry?" he asked. "Very," gasped Oliver. See, he saw people with such lavish shops and ladies lavishly dressed, and then this guy who acted like a grown-up was dressed up like a grown-up and swaggered and walked like a grown-up and asked, "Are you hungry?" "Yes," Oliver gasped. To Oliver's astonishment, the boy pulled a wad of money out of his pocket. "I'll get you something. Wait here."
he pulled out some money out of his pocket, this boy, and said, "Wait, I'll get you some food." The boy returned with a bag crammed with hot meat pies. "I'm Dodger," said the boy, as Oliver gobbled the food. "You?" Oliver Twist. "Got a bet tonight, Oliver?" "No." "Oh, got any family?" "No, none at all." "Look at the smart kid. I know a kind gentleman who'll take you in. He won't want any rent either." "That's generous," exclaimed Oliver. He followed Dodger down a maze of narrow alleys where foul smells filled the air, and swarms of ragged urchins, small boys, played in slimy, oozing gutters. Men and women staggered around, cursing. So this was a part of the town which was shabby and dirty because it belonged to less fortunate people who did not have enough money, right? And there the little thin children were playing around, shouting, and the adults were also talking in a very rough, abusive way, using bad words, right? Oh, and it looked so dirty. Oliver almost wished he hadn't come, but he had nowhere else to go. Finally, they reached a crumbling house. Dodger led him up a rickety staircase to a dark room. Through a cloud of sizzling features, Oliver spied a gnarled old man. He was wearing a grubby blue coat and frying sausages over the fire. So he went through this poor, battered street. Look at the kids, see? Everybody's talking, shouting, yelling. This is who? Dodger, and this is who? Oliver Twist. Yes, named by Mr. Bumble. And then he was taken into a crumbling house and a rickety broken staircase to a dark room, and there something was being cooked and fumes and smoke was coming out. And then he saw a man, naughty man, with grubby blue coat, dirty blue long coat, and he was frying sausages over the fire. Behind him, a group of boys danced and dodged, playing a game. The old man's coat had lots of pockets stuffed with hankies, wallets and pens, and the boys were trying to pull them out without him noticing. Oh, just look at the plight. Exactly. See, the boys are trying to trick him. "Hey, fagin," yelled Dodger. "This is Oliver." "Hello, Oliver." Fagin bares his teeth in leer. "Hello." So now he had another victim. "Want to play?" "Yes, sir," said Oliver politely. He waited until Fagin bent over the frying pan, crept up and delicately drew out a hanky. "You are a natural," chuckled Fagin. "Come near the fire, have a sausage." What? Now he's fooling him and luring him and tempting him. Another man stepped in, smearing the back of his dirty hand across his mouth. Like this. With him were a girl and a snarling dog with a scratched, torn face. "Ah, Bill Sikes," told Fagin. So Bill Sikes comes in with a young lady. He's a rough, dirty man. Yes. "Delighted to see you, Bill Sikes. What can I do for you and Nancy?" "Give Bullseye supper," Bill growled. Now he's talking about his dog, kicking his dog, and "get me a drink." "Get to work, boys," Fagin ordered. One found a bone for the dog while Dodger gave Nancy a half-full jug of gin. She emptied into a brimming mug and passed it to Bill. "Bill's scary," Oliver thought, snuggling under his blanket that night. "But I'm lucky to have found new friends. Now he's such a sweet boy, he cannot think bad." But he thought, Bill Sikes looked very scary. But he was thankful and grateful.
He found himself lucky to have found new bread. So part 1 of Oliver Twist ends here, and we'll continue. So you will be waiting, I know, like I would be waiting to share it with you. So how did you like it? I loved it. I think it's a very fascinating story, and as you grow up and when you read the classic, original, authentic one, unabridged one, you'll be able to understand it because you know the story and the messages in the book. It's a beautiful story of an orphan, a poor man, and how poor people were treated in the society. Do you think we should treat people who live on streets, who are orphans, who have no money to buy food like this? Think about it. And what are the messages of month of Ramadan and Eid? To share, to help, to be charitable, to be kind to the less unfortunate ones and less fortunate ones, isn't it? That's what God wants us to be. Lend a helping hand, be kind, be generous, be sharing and caring to everybody. It is no matter how poor, how dirty, where are they from, we should be friends and we should help everybody we can. Thank you for being here for me and for the story. Let me know how you like the story and kindly send me the message. Hafiz.